اسی کے اندر یہ والا بھی سوال پوچھا جاتا ہے کہ آپ لوگ سیاہ لباس کیوں پہنتے ہیں. اچھا یہ بیرونی طور پر جو ایک سوالات اٹھائے جاتے ہیں جو شیعت کے اندر سے اتنے نہیں ہیں بلکہ دوسرے لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی روایات کے اندر تو ابھی جیسے آگے چل کر آئے گا کہ سیاہ لباس کو تو اہل جہنم کا لباس قرار دیا گیا ہے، سیاہ لباس کو بعض روایات کے اندر فرعون کا لباس قرار دیا گیا ہے. تو پھر آپ لوگ جب یہ اس کی ممانعت آئی ہے اور یہ پوسٹیں غیر شیعہ افراد کی طرف سے یا متعصب افراد کی طرف سے مسلسل محرموں کے اندر ڈالی جاتی ہیں، تو لوگ بڑے پریشان ہو کر ان کے جوابات پوچھتے ہیں. دیکھیے ہماری اپنی کتابوں کے اندر ہے، دیکھیے خود بہار کا ریفرنس اس کے اندر دیا ہوا ہے. تو ایک تو اس لحاظ سے آپ کو ایک شبہ کا ازالہ اس میں ہو جائے، کچھ اس کے فقہی احکام بھی ہم بیان کریں گے، ان اعتراضات کے جوابات بھی اس کے اندر آئیں گے جو بھی تفصیل آگے آنے والی. سب سے پہلے تو ہم ایک فقہی اعتبار سے اس کو دیکھ لیں اس مسئلے کو کہ دیکھیے عام طور پر جو سیاہ لباس پہنا جاتا ہے عام حالات میں بھی پہنا جاتا ہے، عام حالات کے اندر جو سیاہ لباس پہنا جاتا ہے اس کا فقہی حکم کیا ہے. نماز میں اگر سیاہ لباس پہنا ہو تو اس لباس میں نماز کا حکم کیا ہے، اور کون سے فقہا ہیں. کچھ فقہا ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ مکروہ ہے عام حالات میں سیاہ لباس. کچھ فقہا، سب نہیں، ابھی میں ان کے نام بھی بتاتا ہوں، سوائے چند ایک چیزیں ایسی ہیں کہ جو فقہا فرماتے ہیں کہ جو کہ وہ فقہا کہ جو کہ کہتے ہیں کہ سیاہ لباس عام حالات میں مکروہ، وہ کہتے ہیں کہ تین چار چیزیں اس سے مستثنا ہیں، یعنی مکروہ نہیں. وہ ہے، ایک ہے عالم کا کالا امامہ اور کالی ابا، یا جس کو آپ چادر بھی کہہ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ کالے موزے کا بھی استثناء ہے. یعنی وہ علماء کے جو کہ یہ بات کہتے ہیں کہ کالا لباس مکروہ ہے. آج کل تو ایسے علماء کی تعداد بہت کم ہے، لیکن وہ کہتے ہیں پھر بھی اگر مکروہ بھی بالفرض ہو تو عالم کا جو کالا امامہ ہے، کالی ابا ہے یا کالے موزے ہیں، یہ مکروہ نہیں. اچھا اسی کے اندر آ جاتا ہے عورتوں کی کالی چادر، یہ بھی مکروہ نہیں. اچھا البتہ سب سے پہلے رہبر معظم آیت اللہ خامنئی کا مسئلہ بتا دیا جائے. وہ یہ فرماتے ہیں کہ ان سے سوال جو ہے وہ پوچھا گیا کہ کیا غم امام حسین علیہ السلام میں، درود بھیجیے محمد علیہ. وہ فرماتے ہیں نماز میں تو مکروہ ہے کالا لباس پہننا، لیکن جو ایام عاشورہ اور غم امام حسین علیہ السلام میں کے جو غم کے ایام ہیں اس میں اس کا مکروہ ہونے کی کراہیت ثابت نہیں، معلوم نہیں ہے کہ یہ مکروہ ہے یا نہیں، بلکہ یہ باعث اجر و ثواب بھی ہے. اچھا آیت اللہ سیستانی کا جو فتویٰ اس کے اندر لکھا ہوا ہے، عام طور پر میں ایک چیز اور بتا دوں کہ اگر آپ نمازی کے لباس کے احکام وغیرہ اگر آپ پڑھیں توضیح المسائل کے اندر تو اس میں مکروہات کی لسٹ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ سیاہ لباس میں نماز پڑھنا. اچھا کچھ جگہوں پہ اس سادہ طریقے سے لکھا ہوا ہے، کچھ جگہ پہ لکھا ہوا ہے کہ فقہا یہ فرماتے ہیں کہ سیاہ لباس میں نماز مکروہ. اچھا جب بھی مجتہد یہ بات کہے کہ فقہا یہ فرماتے ہیں یا علماء کا کہنا یہ ہے تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اس کا اپنا نظریہ یہ نہیں، لیکن وہ اس کی مخالفت بھی نہیں کرنا چاہتا. یعنی کہتا ہے بہتر ہے کہ بچا جائے تو کوئی اس میں ایسا کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ کم سے کم اس کا اپنا نظریہ یہ نہیں. تو آیت اللہ سیستانی یہ فرماتے ہیں کہ نہ تو عام حالات میں سیاہ لباس کی کراہیت ثابت ہے اور نہ ہی نماز کے اندر، یعنی بالکل جائز ہے. آیت اللہ سیستانی اور خاص طور پر جو فتاوے استفتاءات وغیرہ مستقل ان سے جو پوچھے جاتے ہیں، جو وہاں سے جواب آ رہے ہیں، اس میں وہ کہتے ہیں مطلق طور پر سیاہ لباس کی کراہیت کا مسئلہ ہی نہیں ہے.
یعنی نہ عام حالات میں مکروہ ہے پہننا اور نہ ہی نماز میں پہننا مکروہ. اور عزائے امام میں اگر پہنا جائے تو بہت ہی بہتر ہے، مستحسن ہے، فضیلت کا باعث ہے، انشاءاللہ باعث اجر و ثواب بھی. اور صرف آیت اللہ سیستانی نہیں بلکہ علماء فرماتے ہیں کہ آیت اللہ اسحاق فیاض کا بھی یہی نظریہ، وہ بھی اس کی کراہیت کے قائل نہیں. یا جیسے مثلا آیت اللہ شیخ جواد تبریزی تھے، وہ کہتے تھے کہ کم سے کم اگر عام حالات میں اس کا پہننا مکروہ بھی ہو، یعنی نماز میں اگر اس کا پہننا مکروہ بھی ہو، تب بھی اگر عزائے امام میں اگر اس نے پہنا ہوا ہے تو عزائے امام میں اس لباس میں نماز بھی پڑھ سکتا ہے، یعنی مکروہ نہیں. یعنی عزائے امام کے اعتبار سے بہت زیادہ باعث شرف اور فضیلت ہے سیاہ لباس، اگر اس میں اس کی نیت سے پہنا جائے. اور اسی میں اگر آپ نماز بھی پڑھ لیں تو عام حالات میں اگر نماز مکروہ ہونا تھی تو عزائے امام میں اگر آپ نے سیاہ لباس پہنا ہوا ہے تو نماز مکروہ نہیں. اور علماء فرماتے ہیں آیت اللہ حافظ بشیر نجفی کا بھی یہی نظریہ ہے، وہ بھی عام حالات میں یا اس کے علاوہ بھی لباس سیاہ کی کراہیت کا مسئلہ نہیں. اور عزائے امام میں اگر پہنا جائے، اس نیت سے پہنا جائے، تو بہت سارے مجتہدین کے نزدیک تقریباً سبھی اس بات کو کہتے ہیں کہ باعث فضیلت ہے، باعث اجر و ثواب ہے. اور کچھ علماء تو ایسے ہیں جو کہتے ہیں پکا مستحب ہے عزائے امام کے اندر پہننا، جیسے کہ آیت اللہ وحید خراسانی یا جیسے آیت اللہ اسحاق فیاض، وہ کہتے ہیں مستحب ہے، یعنی بالکل آپ پکی مستحب ہونے کی نیت کر سکتے ہیں اگر عزائے امام میں غم امام مظلوم میں آپ نے سیاہ لباس کو پہنا ہوا ہے. اچھا، جیسے کہ ابھی ہم نے کہا کہ اگر کوئی شخص ہے مثلا اس نے سیاہ لباس پہنا ہوا ہے یا کسی ایسے مجتہد کی تقلید میں ہے اور اس نے غم امام میں پہنا ہوا ہے سیاہ لباس، اور اس کے بعد اس کو مثلا نماز پڑھنے کے لیے جانا پڑتا ہے اور وہ اسی کے اندر نماز پڑھ رہا ہے، تو جیسے کہ ابھی آپ نے سنا کہ آیت اللہ شیخ جواد تبریزی کا بھی یہ نظریہ تھا کہ پھر عزائے امام میں اگر پہنا ہے تو اس کی کراہیت نماز میں بھی ختم ہو جاتی.